बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल पासबान मिल्लत। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सच टीवी की जानिब से पूरा अशरा कायद जो है वो मनाया जा रहा है। डेली बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स, बहुत ही मौज़ूद शख्सियात हमारे साथ यहाँ मौजूद होती हैं जिनसे हम डिस्कशन करते हैं। बहुत कुछ हमें इन प्रोग्राम्स से जो है वो सीखने का मौका मिल रहा है। आज का क्या टॉपिक है ये यकीनन हमें सर बताएंगे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। और पूरा अशरा हम कायद आज़म पर मनाते हैं। सच टेलीविज़न की मैनेजमेंट लायक तहसीन है कि बड़ा। और फिर आपने ये देखा है कि हमें किस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और हम खुद हमें बिल्कुल आज़ादी है कि कायद आज़म के हवाले से जो प्रोडक्टिव चीज़ और जो अहम चीज़ हम पेश करना चाहें, कोई इस तरह की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी नहीं दी जाती, और हम जिसको मैं मारूफ मानी में कहूँ खुल के बात करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का वाकई एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। कायद आज़म के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, जितना पढ़ते जाएँ, जितना उनकी शख्सियत को समझते जाएँ, उनकी सेल्फलेसनेस यानी बेलौसी, उनका इल्म, उनका मुशाहिदा और उनका अज़्म, वो हमारे सामने और ज़्यादा निखरता चला जाता है। तो आज और हम रोज़ाना अब देखिए एक टॉपिक पे बात करते हैं और सोचते हैं, मसलन कायद आज़म एक आइन पसंद रहनुमा, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, हम सोच रहे थे इस पे क्या आधा घंटा बात होगी या 1 घंटा होगी, लेकिन 2 घंटे गुजर गए और बहुत सारी बातें भी रहती थी। इसी तरह कायद आज़म के और पहलुओं पर हमने गुफ्तगू की। आज एक ऐसा मौजू है कि वो मैं कायद आज़म के अल्फाज में ना बयान कर दूं। ज़रूर ज़रूर, क्यों उस नहीं। मौजू को कायद आज़म ने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। और जब बाबा कौम बात करेंगे तो कौम की बात कि कौमों की ज़िंदगी और मौत का मसला, वो आज का हमारा मौजू है। और वो क्या हो सकता है अदर देन एजुकेशन। कायद आज़म का तालीमी विजन अपनी कौम के बारे में ज़बरदस्त। और हमेशा ही हम खुशकिस्मत हैं सच टीवी और ये सच टीवी की मैनेजमेंट का खुलूस है, मैं फिर एक मरतबा कहूँगा सिंसियरिटी है कि पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग हमारे पास इधर तशरीफ़ लाते हैं और अपने मौजू पर दस्तरस रखते हैं। बिल्कुल। मैं मुझे इंट्रोड्यूस कराते हुए इंतहाई खुशी महसूस हो रही है, बल्कि मैं अपने आप को खुशबख्त महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इस दौर की एक बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। आप पाकिस्तान की नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी कायद आज़म के विजन के बारे में बात होगी कि वो स्किल एजुकेशन को कितनी बुनियादी है। मैं उनको मैं कायद आज़म को 20वीं सदी में 21वीं सदी का बंदा कहता हूँ। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर फौजिया उमर साहिबा मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया उमर साहिबा हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और यही सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। हमारे साथ एक दानिश्वर मौजूद हैं। आप दानिश्वर हैं, आप लिखारी हैं, कॉलम भी लिखते हैं आप मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और मैं बतौर अदीब और दानिश्वर इनकी बड़ी कदर करता हूँ। हमारे दोस्त हैं वकार शिराजी साहब। ये शख्सियात हैं। अब आपकी इजाज़त हो तो ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपका शोबा मेडिकल भी रहा, आपका शोबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहा, आप पूरी दुनिया में घूमे और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आप एक उस्ताद रहे। अब मैं कहूँगा पाकिस्तान की खुशकिस्मती और अल्लाह करे कि आप यहाँ एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दें कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान की पहली नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है, यानी स्किल की कोई यूनिवर्सिटी, स्किल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये पहली यूनिवर्सिटी है। तो डॉक्टर साहब, अब हम तो इस शोबे में अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। कायद आज़म और उनका एजुकेशन विजन, आप हैं, प्रोग्राम है और आप तीनों मेहमान हैं, फरमाइएगा। देखें जी, बहुत मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया। मेरे ख्याल में मैं सबसे बुज़ुर्ग हूँ जो है ना, बाकी ये यंग जनरेशन जो है ना, ये पाकिस्तान बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ जी, पाकिस्तान तो इन लोगों के लिए है, लेकिन हम जो नसीहतें कर सकते हैं जो है ना, उसमें साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि सच टीवी ने एक दिन नहीं पूरा अशरा मना रहे हैं, और पिछले 7-8 साल से। हाँ जी, और ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर कायद आज़म की लाइफ को देखा जाए तो दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। देखें जी, ये एक सक्सेसफुल अपने लॉ डिपार्टमेंट में अपनी फर्म, सारे का सारा सिलसिला सही सलामत चल रहा है, एंड देन ही थिंक कि नहीं यार, मैंने तो जो है ना एक अलग मुल्क बनाना है,
اینڈ دین ہیز ٹو گیو دی کمپلیٹ ویژن جو ہے نا. سو ان کی پوری لائف جو ہے نا ایک آئی تھنک جو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی تقاریر دیکھتے ہیں کسی شعبے میں دیکھ لیں دے آر لائک گائیڈنگ لائٹ. اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ ہر دن میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ آسپیکٹ ہوتا ہوگا. لیکن میں کیونکہ سائنٹسٹ ہوں ریسرچر ہوں میں اکثر جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ دا ڈیول از ان ڈیٹیل کہ چیزیں جو ہے نا کہ آپ سب سے بہتر چیز کہاں پا سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھانے کا موقع ملا جو ہے نا. اور ہمیشہ کیونکہ قائد اعظم تو دیکھیں نا جی ہم جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں پرائمری میں قائد اعظم کے بارے میں اتنا پڑھایا جاتا تھا. میرا مڈل سکول آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت علامہ اقبال اور قائد کے فرمودات وہ سارے کا سارا ہوتا تھا. میرے خیال میں ہم اس تاریخ کو ایک تو جو ہے نا بھولتے جا رہے ہیں جو ہے نا ایک جو چیز جو میجر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ آج کل جس یونیورسٹی کو جس جامعہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں وہ ہے اسکل یونیورسٹی اور پاکستان کی پہلی اسکل یونیورسٹی ہے. بالکل. بائی دا وے اسکل کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے بھی 2018 میں اپنی پہلی اسکل یونیورسٹی بنائی اور انڈیا نے بھی اسی وقت ایک بنائی. اچھا. ان کی اب کوئی 15-16 ہو چکی ہیں. لائک آئی مین دیئر نیم از ود اسکل جو ہے نا اس میں. اچھا. لیکن ہماری بھی کیا دیکھیں آپ کیسی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو ایک راستہ ورڈ جو ہے نا تو اس میں اب میرے لیے جو گائیڈنگ لائٹ ہے نا جسے گائیڈنگ پرنسپل ہے نا وہ قائد اعظم کی وہ میسیج ہے وہ جو کہ انہوں نے نومبر دسمبر میرے خیال میں وہ جو کانفرنس ہو رہی تھی 27 نومبر سے دسمبر تک یعنی فرسٹ ڈے جو ہے نا اس تک گئی جو ہے نا. آئی تھنک کہ ہمارے تعلیمی نظام کو اگر صحیح کرنا ہے تو وہ تقریباً کوئی 1 یا 1.5 پیج بنتا ہے اینڈ دیٹ از اے کمپلیٹ گائیڈنگ لائٹ کہ اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ فرمایا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی ہے, کامرس کی بات کی ہے, انڈسٹری کی بات کی ہے. سو آل دیز تھنگس جب یہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک جو چیز سب سے زیادہ اہم آ جاتی ہے, آپ نے اگر اچھی انڈسٹری بنانی ہے تو آپ کو اچھی اسکلڈ مین پاور چاہیے. آپ نے اگر اپنی اکانومی کو امپروو کرنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کے گریجویٹ جو ہے نا وہ ڈگری لے کے باہر گھومتے رہیں جو ہے نا. تو اس آئیڈیا کو فارورڈ کرتے ہوئے مجھے یہ موقع ملا ہے. میں فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہوں. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر قوم کو بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ کوشش کر کیونکہ قائد اعظم نے بھی وہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ کہا نا تو اس کے تقریباً فوراً بعد ہی کہا کہ دنیا بدل گئی ہے. اور اب ہمیں کلرک نہیں, اس پہ ہم کافی بات کریں گے قائد اعظم کی اس اپروچ پہ. اور انفارچونیٹلی ہم وہ جو قائد اعظم کو ڈر تھا نا ہم اسی طرف چلے گئے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا جہاں آپ جا رہی ہے ہمیں اسکل ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا. اور انہوں نے تو یہ آپ پر پھر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دعا کریں جی. اصل میں ایک جو ابھی میں آپ کو جسٹ الائننگ ود دی ویژن آف قائد جو ہے نا جی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم دے دیتے ہیں. اگر آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیتے ہیں ایک بندے کو گریجویشن کی ڈگری دے دیتے ہیں اس کو اگر نوکری نہیں ملتی جی who is responsible؟ صحیح the بات state ہے. is responsible. بالکل I am responsible. بالکل صحیح. اور اس ریسپانسبلٹی کو میں جب بھی اور ایک چیز جسٹ آف دا وے جی کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں کوئی اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا تو میں اپنے آپ کو مجرم, میں استاد ہوں. جی بالکل. کہ اگر کوئی اچھے طریقے سے آگے نہیں جا رہا, اس کو جاب نہیں مل رہی, دس از مائی مسٹیک. جی بالکل صحیح ہے. اور ایجوکیشن کا تو ڈاکٹر صاحب جو ہم نے پڑھا وہ جو ایک پروسیجر ہے کہ آپ نالج دیتے ہیں, نالج کے بعد اسکل دیتے ہیں اور اسکل کے بعد ایٹیچیوڈ. اگر نالج اور اسکل ہو اور ایٹیچیوڈ نہ ہو جو آپ نے بھی بات کی تو وہ پھر ایجوکیشن کسی کام کی نہیں ہے. یہ اسی پر ہی قائد کا وہ جو ہے نا جس کی ہم بات کر رہے تھے جو نا جو 1947 میں اس کے جو کنکلوژن ہے اسی چیز پر ہے کہ یو ہیو ٹو پروڈیوس ایتھیکل یوتھ. اس میں جو ہے نا دیٹس ویری کلیئرلی مینشن. تو ہم نے ادھر ابھی شروع کیا ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ یہ آگے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی گائیڈنس میں
ہم اس طرف آگے بڑھیں گے. دیگر مہمانان گرامی کو بھی وقفے سے قبل شامل کر لیں. ڈاکٹر فوزیہ عمر صاحبہ، آپ کا تو سبجیکٹ ہی ہے قائد اعظم تاریخ پاکستان، آپ پڑھاتی ہوں گی، پڑھتی ہوں گی. قائد اعظم نے ایجوکیشن کو بڑا بنیادی رول آئیڈینٹیفائی کیا تھا ایجوکیشن کا، اور کہا تھا کہ اگر ملک کو ترقی کرنی ہے تو ینگ جنریشن دے گی، طلبہ دیں گے، اور اس میں پھر جو پراپر ایجوکیشن ہے. اب ایجوکیشن سے قائد اعظم کیا مراد لیتے تھے، اس پہ بھی ہم کافی گفتگو کریں گے. آپ فرمائیے گا. بہت شکریہ سچ ٹی وی یہاں پہ بلانے کا اور موقع دینے کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ آپ گفتگو کروا رہے ہیں، اور یہ ایسے موضوعات ہیں جن پہ جتنی گفتگو کی جائے، خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے لیکن ریڈنگ کلچر ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں ایسی علمی گفتگو سے کہ اگر کوئی بچہ کتاب نہیں بھی پڑھ رہا تو وہ ان باتوں کو سن کے ایک اپنے لیے ڈائریکشن سیٹ کرے. عشرہ منانا ایک بہت بڑی بات ہے، اور آپ گزشتہ 8 سال سے منا رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. اتنا کانٹینٹ ڈیولپ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر میں بات کروں قائد اعظم محمد علی جناح، اور میں یہاں پہ خاص طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہی ہوں، میں محمد علی جناح کا ورڈ یوز نہیں کر رہی. صحیح ہے، بالکل. Jinnah's vision of Pakistan, Jinnah's vision of education for Pakistan and for the youth is not something جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1940 1945 یا 1947 میں شیپ ہو رہی ہے. میں تاریخ کی طالب علم ہوں، تو میں تھوڑا سا پیچھے اگر جاؤں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناح اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرتے ہیں 1910-1911 آنورڈز میں، جب وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، جب وہ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایجوکیشن ریلیٹڈ بلز آتے ہیں، جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ان میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل گوکھلے صاحب کا بل تھا 1911 میں ایلیمنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے، تو وہ بہت کلیئر ہیڈڈلی اور بہت اسٹرانگ ورڈز میں گورنر جنرل کو اور باقی تمام جو برٹش آفیسرز ہیں، کراؤن ہے، ان سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میں اس کو اسٹرانگلی انڈورس کرتا ہوں، بلکہ فری اور کمپلسری ایلیمنٹری ایجوکیشن فار آل انڈینس irrespective of being the Muslims or the Hindus، اس کو وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو ایڈوکیسی ہے 1911 کی بات ہے، اور یہ 2022 ہے، اور پاکستان میں 3.5 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو آپ اپنا لیڈر کہتے ہیں، فادر آف دی نیشن کہتے ہیں، اور ہر چیز میں آپ انسپریشن لے رہے ہیں ان کی ویژن سے، اور وہ ویژن جو وہ 1910-1911 میں دے رہے ہیں 2022 وہ اب تک ہم، اور یہ میں محتاط انداز آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن 3.5 کروڑ 3 کروڑ تو پاکستان کے بچے یا آؤٹ آف سکول ہیں، اور میں کریکٹ کر لوں اگر اپنے آپ کو، یا ڈراپ آؤٹ ہیں. یہ ملا کے 3.5. دس از ویری انفارچونیٹ. سو وی نیڈ ٹو ورک آن دیز لائنس. ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بہت صحیح. جناب وقار شیرازی صاحب، آپ بھی اسی بحث کے اسی نقطے میں اپنی کنٹریبیوشن بھی دیجیے. عابدی صاحب، میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ کا، کہ آپ نے موقع دیا. بنیادی طور پہ کیونکہ آپ نے میرا تعارف ایک ادیب کی حیثیت سے یا ایک نقاد کی حیثیت سے کرایا ہے، تو میں اسی اینگل سے آنا چاہوں گا. ٹھیک ہے وقار صاحب، آپ کی بات کا آغاز ہونے سے پہلے کالر ہیں، جی پلیز، اس کے بعد آپ کی بات کا آغاز کرتے ہیں. جی یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. اور پہلے تو آپ کے تمام مہمانوں کو بہت سلام ہو، اور آئی وانٹ ٹو تھینکس سچ ٹی وی کہ انہوں نے پاکستانی ملت پر ایک پورا ویک کا پروگرام رکھا ہے. اور یہ جو قومیں اپنے محسنوں کو نہیں یاد رکھتی نا، اپنے فاؤنڈرز کو نہیں یاد رکھتی، وہ پھر وہ ایگزسٹنس نہیں رہتی اس کی. تو بہت ضروری ہے ان کو یاد کرنا. مجھے کنسرن یہ ہے، دیکھیں ہم ساری باتیں پڑھتے ہیں، اور میں کراچی میں رہتا ہوں تو ہم وہ ایک 3 تلوار پہ لکھا ہوا تھا یونٹری پہ ڈسپلن، لیکن وہ ایک سلوگن کے طور پہ رہ گیا ہے. مطلب اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں، وی ڈونٹ ہیو دا یونٹی، وی ڈونٹ ہیو دا ڈسپلن وی کین سی ان دا ٹریفک، اینڈ یعنی ہمارے پاس، اور یہ فیتھ بھی ہمارا اس طرح کا رہا نہیں ہے. اب میرا سوال یہ، کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ہیروز جو ہے نا بیسیکلی چینج ہو چکے ہیں. ہم ہیروئک جو ہے نا چیزیں کسی اور کو ہمارے بچوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو مجھے یہ کنسرن ہے کہ جو ہم ان کی دن تو ضرور بناتے ہیں اب، لیکن اس پہ عمل پیرا ہم نہیں ہوتے.
कायदे आज़म की शख्सियत ऐसी थी कि मैंने ऐसे लीडर दुनिया में कम होते हैं जो कहता था वो सच कहता था, ठीक है, और हम जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो अपने लीडरों को जो आजकल के देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हाउ कैन वी, हम अपने राह कैसे सीधी कर सकते हैं, मेरा सवाल ये। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। वकार शिराज़ी जी आबदी साहब, अब गुफ्तगू उसी गुफ्तगू उसी से मैं वो फिर इसका भी ज़िम्नन जवाब उसमें आ जाएगा। बुनियादी तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, यानी जब आप उनसे मुतारिफ़ होते हैं तो एक कायदे आज़म की सूरत में होते हैं। जब वो एक अपने नौ उम्री और लड़कपन या बचपन में हैं तो उससे हम अमूमन मुतारिफ़ नहीं होते, लेकिन हम ये तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की नुमाइंदगी की, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, उनको मुतहर्रिक किया और एक नस्बुलैन की तरफ लेके गए। लेकिन हम ये मिस कर जाते हैं कि ऐसी शख्सियत कैसे बनती है। यानी अच्छा शिराज़ी साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू हम कंप्लीट करें। एग्जैक्टली नाज़रीन, बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। सिलसिले को इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सरे की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो यकीनन हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपनी राय का इज़हार करें। आज के टॉपिक के मुतालिक कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी आदिल साहब। जी वकार शिराज़ी साहब, मैं चाह रहा हूँ अपनी बात मुकम्मल फरमा लें, फिर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखना ये होता है कि ऐसी शख्सियात कैसे इमर्ज होती हैं। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आप इब्तदाई ज़िंदगी का जायज़ा लें तो बहुत सारे मुग़ालते हैं। यानी एक तरफ तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो किसी बहुत सुपर एलीट घराने में पैदा हुए, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है जो कि बाकायदा जिन्होंने इसके ऊपर तहरीरें लिखी हैं कि वो उनका ताल्लुक़ एक बिल्कुल गरीब घराने से था, जबकि असल सूरत हाल दरमियान में बताई जाती है, जो हेक्टर बोल्थो ने भी अपनी किताब में लिखा कि वो एक मुतवस्सित तबके के कराची के एक घर में पैदा हुए और काठियावाड़ से पीछे से उनका ताल्लुक़ जो रहा और नस्ली ताल्लुक़ उनका ज़ाहिर मेमन बरादरी से था। पैदाइश के बाद उनके घरेलू हालात पे जो गुफ्तगू है, यानी अपनी बिल्कुल नौ उम्री से जब उनकी रिश्ते की एक भावज उनके कमरे में जाती हैं और वो ये देखती हैं कि एक कमरे में उन्होंने एक रोशनी के आगे एक बहुत बड़ी लकड़ी की शीट रखी हुई है ताकि घर के बाकी लोग उससे परेशान ना हों, और वो मुताले में गर्क होते हैं। तो वो उनसे कहती हैं कि आप इतना मुताला ना किया कीजिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो एक 7 या 8 साल का बच्चा ये जवाब देता है कि अगर मैं मुताला नहीं करूँगा अपनी 9 उम्री में तो मैं कभी भी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकूँगा। सो ये जो अंदरूनी उठान थी, ये जो अंदरूनी महमेज थी उनके लिए, उसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। फिर 10 साल की उम्र में उनका बम्बई चले जाना, गूगल दास कॉलेज में स्कूल में पढ़ने के वास्ते, कराची में अपनी 4 साल तालीम के बाद फिर कराची वापस आना। फिर मैं आपको उनके लड़कपन का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। उनके एक दोस्त लड़कपन के या गली मोहल्ले में जिस तरह बच्चे होते हैं, जाफिर नानजी, वो ये वाक़या कोट करते हैं कि हम गोलियां यानी कंचे खेल रहे थे गली में, तो मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्हें उस वक़्त तक जिन्नाह भाई कहा जाता था, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गोलियां खेलना छोड़ दीजिए क्योंकि इससे हाथ और कपड़े दोनों गर्द आलूद हो जाते हैं, और ज़मीन से उठिए, यानी आप इस फ्रेज़ की ताकत का अंदाज़ा लगाइए, ज़मीन से उठिए और आइए उठ के क्रिकेट खेलते हैं। सो वो उनको ले गए अपने साथ उस गली से ग्राउंड में, और फिर 16 साल की उम्र में, यानी उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद जब वो जाने लगे बरतानिया, तो उन्होंने अपना बल्ला और अपनी बाकी सामान जाफिर नानजी के हवाले करते हुए कहा कि ये ले लो और आइंदा बच्चों को इससे क्रिकेट सिखाते रहना। वाह 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 वाह, यानी उनकी जो एक इब्तदाई जो अप्रोच बनी उसका आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब,
آپ سے وہ باقی تو آپ جو فرما رہے ہیں ہمارے لیے گائیڈنس ہے بہت زیادہ، لیکن جو آپ کا کہ آج کل کی ذمہ داری ہے اسکل ایجوکیشن، قائد اعظم کی ایک نہیں، میں نے بہت سی 1 سال تو وہ زندہ رہے اور ان کی وہ تقاریر بھی ایز اے گورنر جنرل چھپی ہوئی ہیں اور اس میں بھی بہت ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہمیں ان کی تقاریر مل جاتی ہیں، منسٹری میں بھی چھاپی ہیں اسکل ایجوکیشن۔ اور اس وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ میں جب قائد اعظم کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ 20ویں صدی میں 21ویں صدی کے بندے نظر آتے ہیں، شاید ہی کسی اور لیڈر میں اتنی وہ ہو، مستقبل بینی کی اتنی صلاحیت ہو۔ تو انہوں نے کہا نئے شعبوں کی طرف جائیں، کامرس ہے، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، اور خاص طور پر انہوں نے ٹیکنیکل اور ووکیشنل، اب دیکھیے ایون اس سطح کا لیڈر یہ بھی سمجھتا تھا کہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن میں کیا فرق ہے، اور ایون ووکیشنل ایجوکیشن کی کتنی ضرورت ہے ہمارے ملک کو۔ یہ دیکھیں میرے خیال میں میرے کالیگز بھی فرما رہے تھے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، میرے خیال میں ان کے بہت ہی ارلی لائف میں جو ہے نا وہ ایک سپیچ میں مینشن کرتے ہیں کہ یار دیکھو جو ہے نا پولی ٹیکنک از دا فیوچر، بہت ارلی ہے۔ اور پھر ایک چیز جو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں پشاور میں کسی کالج نے ان سے کہا کہ میسج، انہوں نے کہا یار میسج تو آپ کو جو ہے نا قرآن پاک میں ایوری تھنگ ہیز بین گیون ٹو یو جو ہے نا، تو اس میں وہ اسلامک پرسپیکٹو بھی آ جاتا ہے۔ اب کیونکہ آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جی جی اور اس میں قائد نے ہمیں بڑا کلیئرلی جو ہے نا، وہی میں اگین اینڈ اگین میرا سرکل جو ہے نا اسی پہ جاتا ہے، انڈسٹری، کامرس، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اچھی انڈسٹریز لگا لیتے ہیں اور ہمارے یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اس کے لیے ہم اگر اچھا اسکل ایجوکیشن کا جو ہے نا الائننگ ود دی ویژن آف قائد جو ہے نا، انفارچونیٹلی، اور ایک اور چیز جس کو ہم بھول رہے ہیں، قائد نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہم نے ایجوکیشن سسٹم انہیرٹ کیا ہے اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، جس پہ ہم نے توجہ دی ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو آ گیا اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور اس کو جو وقت کے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے صاف کہا کہ وہ تو سسٹم ایسا تھا جو ہمیں غلام بنانے کے لیے، بالکل جو ہے نا دیٹ از ویری کلیئرلی مینشن۔ پتہ نہیں ہم کیوں جو ہے نا اپنے آقاؤں کو ہمیشہ کے لیے آقا سمجھتے ہیں، دو وی آر ناؤ ون آف دی موسٹ پاورفل نیشن ہمارے ہاں۔ آئی مین آئی ول ڈیفینیٹلی آنسر ٹو دس کویسچن۔ ابھی لاسٹ ویک میرے پاس آسٹن ٹیکسس سے ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے، جی جی، اینڈ ان کا انٹریکشن تھا جو ہے نا، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا امریکہ از این ایجنگ پاپولیشن، ہمارے ہاں بوڑھے لوگ ہیں، ہم نے ان کی کنٹینیوس ایجوکیشن کا ڈیولپ سوچنا ہے جو ہے نا۔ تو میں نے ان کو اپنا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ پریزنٹ کیا، انہوں نے کہا یو آر رائٹ، پاکستان از اے مائٹی پاور، از اے ینگ جنریشن، تو اس کو تو آپ جو ہے نا وی وڈ لو ٹو ہیلپ یو، اس انسٹیٹیوٹ جیسے امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز ایک ادھر ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو ہم اس جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کا ہم نے سوچنا ہے، وہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ یہی ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے سسٹم کو ڈیزائن ایسے کر دیا ہے، بچے جو میٹرک میں فیل ہو گئے ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بچے جو شروع میں اسکول میں نہیں گئے ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ اب یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی الائننگ ود دا ویژن آف قائد، اب ایک میرے خیال میں یہ پہلا سسٹم ہم نے اسٹیبلش کیا ہے۔ اگر آپ میری یونیورسٹی سے آپ کا بچہ بی ایس کی ڈگری لے رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ہنر سیکھے، تاکہ وہ اگر اس کو نوکری نہیں ملتی تو اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے۔ آئی گیو یو اے سمپل ایگزامپل کہ ہمارے الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی انڈر گریجویٹ آپ ڈگری لے ہی نہیں سکتے نیشنل اسکل یونیورسٹی سے جب تک آپ یا موبائل فون مینوفیکچرنگ سیکھیں، یا فوٹو وولٹائک یہ جو سولر سسٹم ہے وہ سیکھیں، یا ڈومیسٹک الیکٹریشین بنیں، تاکہ آپ کو جاب نہیں ملتی آپ جو ہے نا اپنا، یا انڈسٹریل الیکٹریشین جو ہے نا، اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے۔ اور ایک جو کہ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ، ہمارے ہاں موبائل مینوفیکچرنگ کی کلاس ہے۔ اب یہ موبائل مینوفیکچرنگ میں وہ بچے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو بیچارے فیل ہو گئے ہیں میٹرک میں۔ اچھا، یہ وہ جو گیجٹ ریپلیسمنٹ کا نہیں بلکہ آپ مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز ریپیئر دونوں ہیں، وہ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک دن گیا کلاس میں،
تو اب میں اگر کسی ایون جو ہے نا پی ایچ ڈی کی کلاس ہو یا ماسٹر کی کلاس ہو تو ادھر میں کہوں بھائی آپ لوگوں کو جاب چاہیے. ابھی آپ سنتے بھی رہتے ہیں نیوز میں کہ پہلے دوسرے گریڈ کی جاب ہوتی ہے اور اس میں گریجویٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ دیز آر دا پیپل ہو فیل. آئی ایم شیئرنگ ود یو ٹیکنیکل ایجوکیشن, انڈسٹریل ایجوکیشن جو قائد کا ویژن تھا, اور اس پر اگر ہم عمل کریں. 50 بچے بیٹھے ہیں, میں کلاس میں چلا گیا, وہ یہ موبائل سیکھنے, میں نے کہا بیٹے آپ میں سے کسی کو نوکری چاہیے. دے آل آر لوکنگ ایٹ می لائک آئی ایم ایلین. یہ کون آ گیا ہمارے سے نوکری پوچھنے والا جو ہے نا. اچھا تو میں دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے جو ہے نا پوزیشن پر رہے ہیں. جب آپ کو بچے آپ کلاس میں جاتے ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں تو آپ بڑا ڈپریس ہو جاتے ہیں. اچھا تو میں نے ان میں سے 2 بچوں کو اٹھا دیا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ڈو یو نو می؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ وائس چانسلر ہیں. تو میری بات کو آپ سمجھے ہیں میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی آپ نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کو نوکری چاہیے. تو میں نے کہا یار تم بات تو سمجھ گئے ہو لیکن جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا سر ہمارا یہ 4تھا مہینہ ہے, ہم سب نے گھر میں جو ہے نا اپنی چھوٹی چھوٹی شاپس بنائی ہوئی ہیں, اس میں سے 60-70 ہزار روپیہ کما لیتے ہیں ڈیلی بیسس, اپنا منتھلی بیسس پر جو ہے نا. تو ہمیں آپ کی جو ہمیں نوکری ملے گی, کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, ہمیں ملے گی بھی صحیح تو آپ کے پاس 25-30 ہزار روپے کی نوکری ملے گی, وہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہے ٹیپیکل. اب یہی یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا ایگزیکٹلی قائد اعظم نے غالباً ڈھاکہ میں, اور یہ تو مجھے پوری طرح یاد ہے, اسلامیہ کالج پشاور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ جب جاؤ گے تو آپ کو, میرا خیال ہے انہوں نے اس وقت شاید 50 روپے کہا یا شاید 200 کہا کہ اس کی نوکری ملے گی. لیکن میں آپ کو ایک ایسے لڑکے کی داستان بتاتا ہوں جس نے واقعاً بی کام کیا اور اکاؤنٹنگ سیکھی, اور اس کو پھر ایک کمپنی نے پک کیا اور وہ قائد اعظم نے شاید اس سے 10 گنا تنخواہ بتائی. بالکل یعنی قائد اعظم نے لکھی ہوئی تقریر سے ہٹ کے یہ بات اسلامیہ کالج پشاور کے لڑکوں کو, نوجوانوں کو بنائی کہ اسکل سیکھیں, آپ اسکلڈ فورس بھی ہوں گے اور زیادہ پیسے بھی کمائیں گے. بالکل کنٹمپریری ایجوکیشن آل دا ٹائم. جب بھی آپ قائد نے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی ہے نا, یہ نہیں کہا کہ, بلکہ انہوں نے اس کا بھی منشن کیا کہ حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرو چاہے چین نہ جانا پڑے. تو اس میں یہی ہے نا کہ اس وقت تو جو ہے نا چین میں کوئی اسلامک ایجوکیشن تو نہیں ہوتی تھی. بالکل دیٹ واز فیمس فار دا ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو ہمیں یہ سارے کی ساری گائیڈنگس لائٹس ملتی ہیں, لیکن ہم کیوں انہیں اپنے سسٹم میں ایسیملیٹ نہیں کر رہے؟ تو اس میں میں بھی اپنے آپ کو ایکولی قصوروار گردانتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو آگے نہیں لے جا سکے. اور دیکھیں ہم بعض اوقات بات کر جاتے ہیں کہ جی گورنمنٹ رسپانسبل ہے. آئی تھنک وی آر ٹوٹلی رانگ. یہ آپ میں اوور آل جو ہے نا, ابھی ہمارے جو منسٹری ہے اس میں اکثر جو ہے نا میں اسی چیز پہ مینشن کرتا ہوں کہ یہ اسکل ایجوکیشن, ہنرمندی کی ایجوکیشن. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, سو ہی ٹاکس اباؤٹ اسکل ایجوکیشن. بلکہ ان نے اسپیسیفکلی ہمیں, حالانکہ ہم ٹوٹلی نیو یونیورسٹی ہیں, ہمیں کمپیل کیا کہ آپ آ کے جو ہے نا, کیونکہ ہمارا جو انڈسٹریل زون ہے سیالکوٹ, گجرانوالا اوور دیئر, تو مرید کے میں ہم نے ایک کیمپس اسٹیبلش کیا ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر آپ کسی بڑی یونیورسٹی کو لے کے جائیں. انہوں نے کہا نہیں یار زمانہ اسکل کا ہے. سو آئی مین یہ اوور آل جو ہے نا, اگر ہم قائد کے جو فرمان ہیں, جو قائد کی ہمارے لیے جو ویژن ہے, قائد نے جو پاکستان دیکھا تھا, قائد یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایسا ہو جو اکنامیکلی جو ہے نا اپنے نیبرنگ کنٹری جس سے ہم علیحدہ ہو رہے ہیں, ہماری پر کیپٹا انکم کم ہو, ہمارا جی ڈی پی کم ہو. سو فار آل دیٹ ون انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی انڈسٹری جو ہے نا اگر ملک میں لگے گی تو اونلی دین وی کین گو فارورڈ. اس انڈسٹری کے لیے مین پاور, ٹیکنیکل مین پاور ہوگی, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی, اونلی دین وی کین موو فارورڈ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر فوزیہ عمر صاحبہ, جب ہم بعض اوقات بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی, اسکل ایجوکیشن کی, اسکلڈ فورس کی, تو سم ٹائمز کچھ ایجوکیشنسٹ یا کچھ طبقے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو سوشل سائنسز ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی فلسفی کا ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہا ہے ملک میں, بلکہ ہو گیا ختم بہت ساری جگہوں پہ, شاید بہت چند جگہوں پہ ہے. دیگر سوشل سائنسز جو ہیں وہ لیڈرز پیدا کرتی ہیں.
تو ہم قطعاً یہ نہیں کہتے، لیکن جب ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مخروط سا بنتا ہے کہ جو ایک نیچے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی جن کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے اور وہ ایسی جابس کرتے ہیں جو کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے بیس درمیان میں، اور یہ اسکلڈ فورس ہوتی ہے، اور پھر اوپر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز ہوتے ہیں. تو ہم قطعاً یہ نہیں کہتے، لیکن جو مین ترقی آج کل ہے، آپ جاپان دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، جرمن دیکھ لیں، برطانیہ بھی دیکھ لیجئے، وہاں پہ اسکلڈ فورس کرتی ہے. لیکن اس پالیسی میکنگ میں جس کی قائد اعظم نے بہت ذکر کیا، وہ ظاہر ہے پھر سوشل سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اہمیت قائد اعظم کی تقریر میں کم نہیں ہے. اسی یہ جو ان کے ایجوکیشن کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایجوکیشن اس لیے نہیں کہ ہم نالج دے دیں، بلکہ ہم نے اپنی قوم کا کریکٹر بھی بنانا ہے. یہ بھی انہوں نے ذکر کیا، اور وہ پھر سوشل سائنسز ہی کی ڈومین میں آتا ہے. فرمائیے گا. میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس ہے اس میں 2 چیزوں پہ زور ہے. ایک تو ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت کی نیڈ آف دی آر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں. پاکستان بنا ہے، نامساعد حالات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس وقت ضروری تھا کہ جو آپ کے امیڈیٹ چیلنجز ہیں آپ ان کو رسپونڈ کریں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ان ڈیٹیل آپ کا جواب لیتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین، بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً بہت کچھ ہمیں آج جاننے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا. مزید بھی یہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سسر اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اہم موضوع، معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی زبردست ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عابدی صاحب. جی، ابھی وقفے سے قبل ڈاکٹر فوزیہ عمر صاحبہ یہ فرما رہی تھی، اور بہت بجا کہ قائد اعظم نے اس وقت کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق بھی گائیڈ کیا، اور ان دا لانگ رن بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی. تو ہم ڈاکٹر فوزیہ عمر صاحبہ اور وقاص شیرازی صاحب سے بہت کچھ سنیں گے، لیکن اس سیگمنٹ کے اختتام پر ڈاکٹر محمد مختار صاحب ہم سے رخصت چاہیں گے، کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، وہ بھی اسکل یونیورسٹی کے، تو بہت سارے کیمپسز ہیں، تو کل انہوں نے کہیں جانا ہے، تو آج اس کے لیے ساری پریپریشن ہونی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود آپ پہلے حصے میں تشریف لائے. قائد اعظم، ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ قائد اعظم نے جو نیڈ آف دا آور تھی اس کے حوالے سے بھی بہت گفتگو کی، اور ایز اے جس کو کہتے ہیں کہ ان دا لانگ رن ٹوٹیلٹی میں بھی بات کی. مجھے قائد اعظم کے اسپیچز سے نظر آتا ہے کہ وہ 3 چیزیں چاہتے تھے. ایک تو یہی کہ ہم وقت کے مطابق ایجوکیشن حاصل کریں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایجوکیشن صرف ایسی نہ ہو کہ جو ہمیں بے شعور رکھے، وہ ہمیں ایک پرفیکٹ انسان بنائے، اویئرنیس دے. اور تیسری چیز کریکٹر بلڈنگ کی انہوں نے بات کی کہ وہ ایجوکیشن جو ہمیں کریکٹر نہ دے سکے وہ ایجوکیشن نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو پہلی ایجوکیشن کانفرنس تھی، اس کا خطاب تو بہت ہی مائل سٹون ہے ہمارے لیے. ویسے میرے خیال میں میڈم بڑی اچھی بات کر رہی تھیں، میرے خیال میں اس پہ وہ ایلابریٹ کریں گی جو ہے. جی. لیکن میں ایک چیز جیسا کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے کہ کبھی بھی جو ہے نا کسی کی کوٹ کو غلط نہیں پڑھنا چاہیے جو ہے نا. تو یہ قائد کا ایک کوٹ ہے جو کہ میں اسی سلسلے میں پڑھ کے پھر دین وی ول کنٹینیو. وہ ہے کہ وی ہیو ٹو بلڈ اپ دی کریکٹر آف آور فیوچر جنریشن وچ مینس ہائیسٹ سینس آف آنر, integrity, selfless service to the nation, and sense of responsibility. And we have to see that they are fully qualified or equipped to play their part in the various branches of economic life in a manner which will do honor to Pakistan. Pakistan Educational Conference held in Karachi on 27 November 1947. This was the concluding پیراگراف جو کہ قائد نے فرمایا. اینڈ اٹ ہیز ایوری تھنگ. آپ نے آنیسٹی بھی رکھنی ہے, آپ نے انٹیگریٹی بھی رکھنی ہے, آپ نے سیلف آنر بھی ہے اس میں جو ہے نا,
और इस चीज़ को हम लोग जो है ना आई मीन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहबा का ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है और हमारे कलीग भी हैं जो है ना, आप भी माशाल्लाह। अब ये स्किल का जब बात होती है ना, लोग सुनते हैं कि मिस्त्री मजदूर जो है ना, जी, बट द वर्ल्ड हैज़ गॉन टू फार। सही बात। अब जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बच्चा जानता है जो है ना, दैट विल बी द फ्यूचर। जो कोडिंग बच्चा जानता है जो है ना, आई मीन दे कैन गो इन ए ग्रेट वे। और एक जो चीज़ जो कि अलाइनिंग विद द कायद विजन जो है ना, ऑफ कोर्स करैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसका एक वाइस चांसलर नहीं 18 वाइस चांसलर हैं। हाउ दे आर 18 इंडस्ट्री के लोग हैं। वी हैव ए काउंसिल दैट इज नोन एज एडवाइजरी काउंसिल। जी, मैं चंद लोगों से तो मिला भी हूँ। उसमें वो आपसे जो है ना बैठे हुए थे, रजा चना हिसाब जो है ना, लाइक दिस वन, दे गाइड अस। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब ये आईटी की हमारी जो क्लास है जो है ना, उसके लिए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है सिस्टम लिमिटेड, उनकी सीनियर मैनेजमेंट के लोग आके पढ़ाते हैं बच्चों को। जी, हम भी पढ़ा रहे होते हैं। अब ये है कि जब वो देखते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, इनकी इतनी बड़ी सैलरीज हैं, सो दे गेट मोटिवेशन ओवर देयर एंड दे लर्न समथिंग, जो कि उनको जब उन्होंने अपनी नौकरी से फारिग होना है, जहाँ पे जॉब करनी है, उधर पे क्या होता है। अब आपको एक चीज़ सुनकर, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी को ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में भी नहीं जानते, हम नए हैं बिल्कुल, क्वाइट न्यू। तो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की जितनी भी आईटी सेवी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका कंपटीशन हुआ, कोडिंग कंपटीशन। यही कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर वेरी मच आगे आके जो है ना। अब आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पीछे रह गई। नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जो है ना, अच्छा, दे वन द कोडिंग कंपटीशन इन मंगाल। अच्छा, वो बिल्कुल ढीले ढाले बच्चे हैं। दैट गिव्स मी ए रियल, एक जिसे कहते हैं एनर्जी भी मुझे मिलती है कि मैंने ये जो सिस्टम अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग इंडस्ट्री। एंड दैट्स इफ वी लुक इनटू द कायद सेइंग आल्सो कि हमें इंडस्ट्री को साथ लेके आना है। इंडस्ट्री क्या चाहती है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी चाहती है, और किस टाइप के हमने जो है ना स्किल्ड मैन पावर को उधर लेके जाना है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग इन्वॉल्व विद दिस वन। लेकिन यही नहीं कि आप जो है ना ओनली लोगों को स्किल्ड बना दें, अगर उनकी एथिकल और मॉरल वैल्यूज साउंड नहीं हैं तो दे आर यूजलेस। जी, उस स्किल की कोई, यही होता है ना डॉक्टर साहब, सॉरी टू से, जब ये हमारे घरों में बच्चे आते हैं बिजली के स्विच ठीक करने, तो वो एक स्विच ठीक करके जाते हैं और फिर एक हफ्ते बाद तक पता चलता रहता है कि वो 4-5 स्विच खराब करके हैं सारे। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये भी स्किल के साथ बहुत ही ज़रूरी है। एक आप आई मीन देखें जी, आई एम स्ट्रगलिंग। मैं मेरी यूनिवर्सिटी नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है। आपने कायद का फरमान, आपको पता है कि 3 चीज़ें जो है ना, इत्तेहाद, यकीन महकम, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह असम्बली होती है। ऑल प्रोफेसर, ऑल टेक्निकल पीपल, ऑल वर्कर, दे कम ओवर देयर एंड दे लर्न द लेसन ऑफ यूनिटी दैट कायद से। यूनिवर्सिटीज़ में आजकल ये बहुत कम हो गया, और इन्हीं चीज़ों को मेरे ज़हन में जब मैं ये कर रहा होता हूँ, दैट इज़ ओवर देयर। फिर ये है कि वो जो कायदे आज़म के करैक्टर की बात है, तकरीबन हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में असेंबली और एक 0 पीरियड होता था जिसमें एथिक्स सिखाया जाता था। ये चीज़ें होती थी, ये मिसिंग हो गया। मुझे याद है मेरे मिडिल स्कूल में जब मैं इतने होता था तो कायद का फरमान वो ये लिखा होता था जो है ना, तो आई ऑन डेली बेसिस। और उसके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आपने आज के दिन जाके यही जो है ना ट्रांसलेट करना है अपने बच्चों में। इन द मॉर्निंग एवरी डिपार्टमेंट हैज़ समथिंग जो कि उसको लेके जाते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अब ये है कि आप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, आई डोंट से कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छा नहीं कर रही, बहुत अच्छा कर रही हैं। अब लास्ट वीक मैं गया, हमारा एक जो है ना एक कंटीन है, एक एडवाइजमेंट सेंटर है, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट, जिन्हें मैं बेटे बेटियाँ हमेशा कहता हूँ, वो उधर बैठते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, इश्यूज अपने। तो मैं गया तो 5-7 बच्चे जो है ना खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई, आई मीन दे आर टॉकिंग लाउडली। मैंने कहा क्या हो रहा है? वो उधर जो है ना अपना रोबोटिक्स का एक प्रोजेक्ट जो है ना, उनने ब्लैक लाइन लगाई हुई थी, वो रोबोट बनाया हुआ था, और वो ब्लैक लाइन जहाँ भी आती थी उस पर भाग रहा था।
तो ये जो आप फरमा रहे थे ना कि ये वो तकरीबन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाँ रोबोटिक्स की उसी नई साइड पर जाता है, और यही जो यूथ को जो है ना एंगेज रखना इन द लेटेस्ट एजुकेशन, आई थिंक कि हमें जो है ना ये जो आपका अशरा कायद भी मनाया जा रहा है, दैट वेरी मच अलाइंस विद दैट वन, और इसमें हमें एफर्ट करनी होगी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। डॉक्टर साहब मैं तो ये सोचता हूँ कि काश वो आपके इस एरा में ये हो जाए। मैं जब देखता हूँ आजकल, तो आप देखते हैं कि जब लोग गैजेट्स खरीदने जाते हैं तो पहले पूछते थे कि ये जापान का है, फिर आया कि ये चाइना का है। अब लोग पूछते हैं जो ये जानते हैं ना गैजेट्स को कि रिलायबल, वो पूछते हैं ये वियतनाम का है। तो अगर वो वियतनाम का हो जो आपके गैजेट्स हैं, ये जो ईयरफोन जिन्हें आप क्या कहते हैं वो हैंड्स फ्री, और इसी तरह छोटे छोटे गैजेट्स, तो अगर वियतनाम का हो तो उसकी रिलायबिलिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा है दुनिया में। वो डॉक्टर साहब मैं पढ़ रहा था, एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वियतनाम ने ये सोचा कि अब हमें कुछ इस्टेब्लिश होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कर्ज लिए। बाज़ औक़ात हम ये कर्ज़ को बड़ा बुरा समझ के और वो करते हैं, लेकिन मैं आपको ये नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं लोग। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को ठीक किया कि पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर उन्होंने 7th क्लास तक की एजुकेशन को ठीक किया। उसके बाद उन्होंने कहा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से हायर एजुकेशन पे जाएंगे, कौन से वोकेशनल पे। उन्होंने अपनी बिल्कुल जो अर्ली प्राइमरी के बच्चे थे और हायर सेकेंडरी के बच्चे थे उनको स्किल पे लगाया, और 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त स्किल फोर्स पैदा कर दी अपने जो मुल्क में कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अभी हम उनका नाम क्या लें, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सब अपना सेटअप वियतनाम में ले गए, कोरिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो। और मैं ये पढ़ रहा था कि उन्होंने 10 साल में ये, और वो भी वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले गए। तो डॉक्टर साहब काश के जैसे आप मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, आप उनसे अलाइन हैं और जो एजुकेशनल जो स्किल की तरफ ले जाने वाले हैं, काश आप ये इनकलाब बर्पा करें कि 10 साल के अंदर अंदर लोग ये कहें कि अच्छा ये हैंड्स फ्री है भाई, हाँ। ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक होगा, ये वो है मोबाइल है। तो ये डॉक्टर साहब काश हम ये 2022 है 2022 2025 6 में हम बैठे और हम कहें देखें हम वियतनाम से आगे निकल गए। जी डॉक्टर साहब। अब्दी साहब मैं एक अर्ज करूँगा कि वी आर लिविंग इन ए फास्ट ईरा। सही। आज जो है ना एक जो 5 साल का बच्चा है ना मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आईफोन को यूज़ कर सकता है, ठीक है ना जी। तो इसमें अगर हम यूथ यही जो हम बात कर रहे थे ना, इनके लिए सही डायरेक्शन और सही एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें। पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत बड़ा जो ख़जाना है ना वो यंग मैन पावर है। सही बात। इसको हम यूटिलाइज करें, और यही हमें कायद ने फरमाया है कि आपने इनकी सही एजुकेशन करनी है। अगर सही एजुकेशन हमने इनको कर ली, सही इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी, सही इनके लिए, और वो दूसरी बात यह है कि आजकल ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, फ्रीलांसिंग का ज़माना है। हमारे बहुत सारे क्योंकि मैं आई ऑलवेज गो मेरे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मुझे अक्सर बात करते हैं कि वो हर जगह पे जाके पढ़ाना जो है ना, एक चीज़ जो कि मैं आपको जो है ना जस्ट ऑफ द वे, मुझे मलेशिया में भी 2 साल पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा, मैंने मलेशिया के सिस्टम को देखा कि उनमें क्या है, और जापानीज सब इस सेगमेंट के हमारे सिर्फ 1-2 मिनट रह गया, तो हम चाहेंगे कि आप एक मुकम्मल बात करके हमें दे। तो उसमें ये रेलेवेंट टू दैट वन कि मलेशियंस एंड जापानीज दे आर वेरी हम्बल, आपने देखा होगा। जी जी। तो मैं क्लास पढ़ाता था, वो बच्चे स्टूडेंट जा रहे हैं तो मेरा हाथ चूम के जाते थे, बच्चियां जा रही हैं तो बड़े अदब से जो है ना। तो मैंने देखा कि मलेशिया इस वक्त टेक्नोलॉजी में, मलेशिया इज़ दी ओनली कंट्री जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हुई है मुस्लिम वर्ल्ड में कोई, और हालांकि हमारे बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, थिंग लाइक दैट वन। सो आई थिंक हमें वही बात कि कायद आज़म के इस जो है नवंबर दिसंबर की डोंट गो इनटू टू फार, बाकी तो मेरे ख्याल में जो मेरा जो मैसेज है ना उसी को अपना लें, और हर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा जो आना लगा दें कि ये हमने करना है। बिल्कुल ठीक। दैट वी विल बी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। बेशक, वो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में
جو جدید دور کی ضروریات ہیں اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن ہوگی، اور یہ جو خاص طور پر اتنے عظیم قائد کی ہم قوم ہے، اور پھر وہی افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ اس ملک کے 30 ملین بچے یا تو اسکول جاتے ہی نہ ہوں یا آؤٹ آف اسکول ہوں، تو وہ ہم پھر کیا ترقی کر پائیں گے؟ لیکن خدا کرے کہ یہ بڑی جلدی ہم سچویشن ٹرن راؤنڈ کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہم باقی معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج کا اہم ٹاپک اور اہم گفتگو کے سلسلے کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ساتھ پر اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم ٹاپک آج کا، اور بہت ہی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب ایک دفعہ پھر ہمارے مہمانوں کا تعارف کروا دیں۔ ڈاکٹر فوزیہ عمر صاحبہ موجود ہیں، جو ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور تاریخ پڑھاتی ہیں، پاکستانیات پڑھاتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور دانشور، نقاد، لکھاری، ادیب موجود ہیں، جناب وقار شیرازی صاحب۔ وقفے سے قبل ہمارے ساتھ نیشنل اسکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد مختار صاحب تھے، اور انہوں نے کیونکہ جانا تھا، ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے وقفے سے قبل ان سے خوب استفادہ کیا، اور اپنے دونوں مہمانان گرامی سے بھی استفادہ کیا۔ اب ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے جو سوال تھا کہ قائد اعظم وقت کی نیڈ آف دا آر تھے، اس سے بخوبی آگاہ تھے، اور انہوں نے جو ان کے پاس، میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں، ریسورسز، تو جو بھی ریسورسز تھیں، چاہے ہیومن ریسورس تھا، چاہے ایون فائنینشیل ریسورسز تھیں، ان کا بہت ہی زبردست طریقے سے استعمال کیا۔ ایک ایسی نیشن جو پچھڑ گئی تھی، جو پیچھے رہ گئی تھی، اس نیشن کے ریسورسز بھی بہت کم تھے، لیکن انہوں نے انہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے وقت کی ایک بہت بڑی سپر پاور یعنی برطانیہ، انگریز، اور دوسرے وقت کی ایک بہت بڑی قوت یعنی ہندو، ان دونوں کا مقابلہ کیا اسی ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ۔ تو وہ پھر ظاہر ہے اپنے ریسورسز کو بڑا سمارٹلی یوز کرتے تھے، اور اس ریسورس میں ایک بہت بڑی ریسورس ان کی طلباء تھے۔ تو پاکستان کی تحریک میں انہوں نے ان کو بہت کیئرفلی لیکن بہت سمارٹلی اس ہیومن ریسورس کو کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کیا، اور پاکستان بننے کے بعد پھر ان کا کیا کریکٹر ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی انہوں نے ان کو بہت گائیڈ کیا۔ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کا جواب لیتے ہیں، کالر ہے، کالر کے بعد آپ کے جواب کی جانب آتے ہیں۔ جی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ وعلیکم السلام میم۔ پاسبان ملت جو آپ نے عنوان رکھا ہے بڑا پیارا عنوان ہے، شکریہ، اور بڑی مہربانی ہوگی کہ چند سیکنڈ عنایت کر دیا کریں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جی بولیے۔ بات یہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے گیسٹ آپ کے آئے ہوئے ہیں، ان سے اور پورے پاکستان سے میرا ایک کوشچن ہے جی کہ ہم ایسے کیوں ہیں کہ ہم نے عجیب عجیب کام کر دیے ہیں جس سے کہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ منہ پہ تو نہیں، پیٹھ پیچھے پوری دنیا اللہ جانے ہمیں کیا کچھ کہتی، جبکہ اللہ نے ہمیں ایسا لیڈر عطا کیا کہ جس نے نہ اپنی زندگی، نہ اپنی صحت، نہ اپنی مال، نہ اپنی دولت، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا۔ یہ پاکستان بھی تھا، مشرقی پاکستان بھی تھا، لیکن کیا ہم نے اس کو صحیح سے رکھا؟ اور ویژن تعلیم کا کیا قائد اعظم کی روح سکون میں آ سکے گی کبھی بھی کہ یہاں طبقیاتی تعلیمی نظام ہے اور اس کو بھی ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے؟ غریب کا بچہ پڑھے گا اردو میڈیم، جس کو اردو بھی نہیں سکھائیں گے صحیح سے، اور جو کہ سمجھ گئے انگلش میڈیم، وہ پیسے اتنے لیتے ہیں غریب کا بچہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا قائد اعظم یا سر سید احمد خان، علامہ اقبال محترم، اور جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، کیا وہ اس کریکٹر کے تھے جو ابھی منظر نامہ ہرگز نہیں؟ تو ایک دن آپ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی ارواح کو، ان کی روح کو سکون ملے۔ ہر دن پھٹا جا رہا ہے، سمجھنے ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میرا سوال آپ سے، یہ تو ہمارے کالرز کے اور جو وردی پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے روز کے تقریباً، ان کے بہت اچھے خیالات ہیں، اور ان کی ہم قدر کرتے ہیں، اور ان کی جو رائے اور سوال ہوتا ہے اسی میں جواب بھی پنہا ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ جی عابدی صاحب، تو میں جو بات کر رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے وہ یہ تھی کہ قائد اعظم نیڈ آف دی آر کے حساب سے رسپونڈ کر رہے تھے۔ ایک لیڈر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے
बर वक्त फ़ैसला करते हैं और दानिशमंदाना फ़ैसला करते हैं। सही, बिल्कुल सही। अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की स्टेटमेंट्स को देखते हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके मैसेज की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो तालीम जो उस वक्त ज़रूरी है, जो कि मॉडर्न लाइंस पे होनी चाहिए, एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि हमारी जो भी तालीमी पॉलिसी होगी और जो भी तालीम हम इनकलकेट करेंगे वो होगी अकस्टम्ड टू आवर कल्चर। जी जी, बिल्कुल सही, बहुत बहुत एक नई डायरेक्शन। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक लीडर की पहचान ये है कि वो ये समझ रहा है कि जो यूथ है, और पाकिस्तान, साउथ एशिया की अगर हम बात करें, सब कॉन्टिनेंट बिफोर पार्टीशन इवन, तो यूथ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है प्रोपोर्शन आबादी में, सबसे ताकतवर है, इमोशनल भी होती हैं, नए आइडियाज़ के साथ भी होती है, एंथुजियास्टिक भी होती हैं। तो अगर उनकी एनर्जी को आप ठीक तरह से चैनलाइज कर लें तो आप उनको लेकर और मुल्क को लेकर बहुत आगे जा सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आपको नज़र आता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ ये पैगाम दे रहे हैं कि आपका प्राइमरी फोकस तालीम होनी चाहिए, और सिर्फ जिन्ना नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान भी कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स और तालीम पे कॉन्सेंट्रेट करें। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैच्योर होती है फ्रीडम मूवमेंट तो उसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशंस हैं वो आपको चारों सूबों में, पाकिस्तान जो बाद में शामिल हुए पाकिस्तान के अंदर, वो नज़र आते हैं। सिंध मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब की और बाकी तमाम इलाकों की। वो स्टूडेंट्स पाकिस्तान का मैसेज लेकर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान बन गया, मिशन अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। उसके बाद पेशावर की स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, आप ढाका की स्टेटमेंट्स देख लीजिए 1948 की। मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमाते हैं कि नाउ योर प्राइमरी फोकस शुड बी एजुकेशन, स्टे लॉयल टू योर स्टेट एंड डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। तालीम ही आपको आगे लेकर जाएगी, और फिर तालीम की वो सिमत बता रहे हैं। अब इसी में एक ज़मीनी बात अगर मैं करती चलूँ आपकी इजाज़त से, और वक्त अगर हमारे पास है, सोशल साइंसेस की आपने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले। तवाज़ुन और एतदाल, ये वो रास्ते हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ख़ास फील्ड के पीछे जब बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं, जब हम स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तो हमारे पेरेंट्स को भी बड़ा शौक था कि हमारा बच्चा, बेटी है तो डॉक्टर बने और बेटा है तो इंजीनियर बने, ये 2 ही प्रोफेशन है। हमने इतने डॉक्टर्स, इतने इंजीनियर्स पैदा कर दिए कि उनके पास जॉब्स नहीं थी। तो हम एक सैचुरेशन पॉइंट की तरफ चले गए। एतदाल ये है कि माशरे में अदम बर्दाश्त का जो कल्चर हमें नज़र आ रहा है, उसमें हमारे रवैयों में जो सख्ती आती जा रही है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट तरक्की करने के लिए इस वक्त मॉडर्न लाइंस के ऊपर बहुत ज़रूरी है। रिसर्च, साइंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही साइंटिस्ट जो एक तकरीबी बम बनाता है वो एक क्रिएटिव न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के उससे एनर्जी भी पैदा कर सकता है। तो ये जो मुस्बत सोच है ना, ये आपको देती हैं ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस, तो इनका तवाज़ुन बड़ा ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक छोटी सी बात करके मैं बात को कॉन्क्लूड करती हूँ। तालीम के हवाले से वो कितने जज्बाती थे और कितना दैट टॉपिक वाज क्लोज टू हिज हार्ट, आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उनकी जो विल है, वसीयत है, उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीमी इदारों को देकर जा रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा, और 6 तालीमी इदारे, हम 3 आमतौर पे समझते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म ने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 6 तालीमी इदारों को किया। और वो 6 तालीमी इदारे, और उनमें से कुछ इंडिया में थे, जिसमें से 4 हिंदुस्तान में थे और 2 पाकिस्तान, इस्लामिया कॉलेज और सिंध मदरसतुल इस्लाम, और बाकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, हिमायत इस्लाम बॉम्बे में था, और दिल्ली में अरेबिक कॉलेज, और तो 4 इस्लाम जो स्कूल था जहाँ वो कुछ अरसे के लिए पढ़े थे, अरेबिक कॉलेज जहाँ वो फ्रीक्वेंटली जाते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो वो तालीमी इदारे जिनके साथ उन्हें ये मालूम था कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनकी भी उन्हें बड़ी फिक्र थी, तो उन्हें मालूम था कि जो इंडिया के मुसलमानों का दारोमदार तालीम पे बहुत होगा। तो ये लीडर्स का ना, डॉक्टर साहब, ये एक और बात भी है कि लीडर्स की हर बात सिंबॉलिक भी होती है।
एक तो वो मटेरियल तो होती है कि उन्होंने उस वक्त के दौर में 1947-8 की बात हो रही है, हज़ारों रुपए अपनी प्रॉपर्टी के, हज़ारों, और उनमें कुछ तो इतने ज़्यादा पैसे थे कि उन्होंने कहा कि ये फिक्स होंगे और उसका जो आएगा मंथली वो उन्हें मिला करेगा। तो वो हज़ारों रुपए थे वो उस वक्त के, और लाखों रुपए थे। लेकिन दूसरा एक सिंबॉलिक भी होता है कि इस इंडिया में ये 4-5 इदारे हैं, ये मुसलमानों को लेके आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान में तालीम आगे बढ़ेगी। जी आप बात कंक्लूड कर लीजिए, फिर वकार शिराजी साहब की। जी मैं बस यही कहना चाह रही थी कि जो तालीम है वो बड़ा प्राइमरी फोकस रहा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, और वो ये समझते थे कि तालीम के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, और तालीम में तलबा बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जी, उनके बगैर, उनको समझाए बगैर, पढ़ाए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो यूथ के अंदर ही बिलीव्ड इन इट, और वो उनको डायरेक्शन देते रहते थे, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया। बहुत 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 खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। जनाब वकार शिराजी साहब, आप कायदे आज़म, उनका तालीमी विज़न अपनी कौम के लिए, उस बारे में जो भी कहना चाहें, और आप साहिब मुताला शख्सियत हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिस चीज़ में मैं आप से रहनुमाई चाहूँगा कि कायदे आज़म ने, एक तो हमने पहले वो फ्रेज़ यूज़ की कि एजुकेशन इज़ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, एक तो ये बड़ा उनका कि एजुकेशन ज़िंदगी और मौत का मसला है, और दूसरा उन्होंने एजुकेशन और करैक्टर बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा रिलेट किया। फरमाइए। बहुत शुक्रिया आबदी साहब, एक तवील दौरानिए के बाद दोबारा गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब आप कायद आज़म की शख्सियत का मुताला करते हैं तो गुमान ये गुज़रता है कि क्या बाद में उनकी शख्सियत पर इतना लिखा गया कि उनको एक देवमालाई रंग दे दिया गया, या वो वाकई हकीकतन इतने ही भरपूर शख्सियत के मालिक थे। मसलन अगर आप उनकी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने उनके इब्तदाई दौर का जिक्र किया, फिर हम उनके लंदन जाने का जिक्र करते हैं जहाँ पे वो 1892 में गालिबन पहुँचे, और पहले एक साल में वहाँ के मौसम और वहाँ की समाजी तन्हाई और धुंध और उन सारी चीज़ों को लेके उनको एडजस्टमेंट में टाइम लगा। वकार साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर है, कॉलर के बाद आपकी बात को कंप्लीट करते हैं। जी आयशा साहब हमारे साथ है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महविश? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। थैंक यू। जी, और आपके साथ जो गेस्ट हैं या आपके को होस्ट हैं उनसे एक क्वेश्चन है। जी ज़रूर। कि जो विजन आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कायद का जी, तो ये इम्प्लीमेंट कब होगा पाकिस्तान में? 75 साल तो गुजर गए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने का। मेरा ख्याल है जितने भी हमारे कॉलर्स हैं उनमें से मुख्तसर तरीन जवाब, लेकिन मुश्किल तरीन जवाब। जी वकार। अच्छा, मेरी अब गुजारिश ये है कि कुछ देर के लिए आपको मुतवातिर मेरी गुफ्तगू। जी जी, हम तो तमाम पार्टिसिपेंट्स की सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जब आप ये देखते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो भरपूर उनकी वहाँ पे ज़िंदगानी बरतानिया में रहती है, यानी कुछ ही अरसे में वो आपको फिन्सबरी के इलेक्शन में दादा भाई की पॉलिटिकल कैंपेन में दिखाई देते हैं। फिर उनका, और वो जीत के दिखाते हैं। फिर ये बड़ा, यानी पहले पाकिस्तानी थे, क्या सॉरी पहले इंडियन थे सब कॉन्टिनेंट के वो वहाँ के असेंबली के रुकन बने। फिर वहाँ रहते हुए वो बहुत करीब से जायज़ा लेते हैं कि हिंदुस्तान और मिस्र के हवाले से बरतानिया की पॉलिसी क्या है। फिर वो लिंकन्स इन में होने वाले मुबाहिसों में शिरकत करते हैं, उन मुबाहिसों को ऑब्ज़र्व करते हैं, जो कानून की जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनका हिस्सा रहते हैं। लेकिन एक और बहुत हैरत अंगेज़ बात आप सबके शायद इल्म में हो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ अपने क़याम के दौरान शेक्सपियर के एक प्ले में, एक एक्ट में भी एक रोल भी प्ले किया एक मरतबा। तो एक हमाजहत शख्सियत है जो मुताले से लेके मुशाहिदे तक और मुशाहिदे से लेके अमली जिद्दोजहद तक जो है वो हर जगह आपको दिखाई देती है। उसके बाद जब वो बरसग़ीर पाक व हिंद आते हैं और तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ होता है और तहरीक पाकिस्तान अपने उरूज के करीब पहुँचती है। अच्छा, मैं आपको ये बड़ी नाजुक सूरत हाल की बात बता रहा हूँ। आप ये देखिए कि तहरीक पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान के अवाम बहुत देर में आके, यानी वहाँ पे ये शऊरी ये तहरीक चली और लोगों ने आके वहाँ शमूलियत इख्तियार की।
مگر خود قائد اعظم محمد علی جناح جب 1943 یا 44 میں غالباً کوئٹہ کے کالج میں طالبات سے مخاطب ہوئے تو باوجود اس کے کہ اس وقت شدید ضرورت تھی کہ عملی سیاست میں طلباء جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، آپ ان سے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کریں اور فی الحال خود کو عملی سیاست سے دور رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہند اور اس سے باہر کی سیاسیات کا مطالعہ کریں، اور ایک سب سے اہم بات اپنے آپ کو، یہ میں دہرا رہا ہوں، یہ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے لیس کریں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی صدی سے آگے کے آدمی تھے، اور آپ نے میرا تعارف ایک نقاد اور ادیب کی حیثیت سے کرایا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میر انیس کی جو زبان تھی شعر و ادب کے حوالے سے، وہ اس وقت کی لکھنؤ، دہلی اور وہاں بولی جانے والی زبان سے الگ بھی تھی، اور وہاں اردو کی ایک صنف ریختی کا رواج تھا جو کہ بہت ہی ایک عامیانہ سی صنف تھی۔ انیس نے اس سٹیریوٹائپ کو توڑا۔ اچھا شرائع صاحب، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے اور میر انیس سے اور ایک صدی آگے کی بات سے آپ جوڑیے۔ ایگزیکٹلی ناظرین، بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، انتہائی اہم ٹاپک آج کا، بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے، نمبر آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ جی عبدی صاحب۔ جی، قائد اعظم کی پاکستان کے حوالے سے جو تعلیمی ویژن تھی، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ سچ ٹی وی کے پروگرام تو آرکائیو میں رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ قائد پر جو 10 پروگرام ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آرکائیو میں رکھ کے، اور یہ ہمارے طلباء کو، نوجوان نسل کو دیکھنے چاہیے، یہ یوٹیوب پر تو پڑے ہی ہوتے ہیں۔ وقار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر فوزیہ عمر صاحبہ موجود ہیں۔ وقار شیرازی صاحب، آپ قائد اعظم کے ویژن، جو تعلیمی ویژن اور ایک کریکٹر جو قائد اعظم چاہتے تھے طلباء سے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا کہ ادب میں میر انیس ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے زمانے سے بہت آگے کی، یعنی ارتقائی سفر طے کرنے کے بعد کی جو زبان بننا تھی اردو، اس میں گفتگو کی۔ کیا بات، بہت اچھی مثال دی۔ جیسے انہوں نے، میں ان کی غزل کا عموماً مرثیے کے حوالے سے ان کا تعارف رہتا ہے، ان کی غزل کا ایک مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کا سناٹا، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ آج کی زبان معلوم ہوتی ہے، یعنی اس میں آویں اور جاویں اور اس طرح کے جو جب ہم کہتے ہیں نا میر تقی میر، یا ایون اس کے بعد غالب کی بھی، کہ بھی وہ اتنی مشکل زبان کیوں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت کی زبان تھی، لیکن اسی دور کے میر انیس، اسی دور کے کیا خوبصورت زبان، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آج کی، بہت ہی شاندار مثال آپ نے پیش کی۔ تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ یہ صورتحال جو میں ابھی کوٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ آج بھی آپ کو پاکستان کے عوام اور طلباء میں دکھائی دیتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح شاید اسلامیہ کالج پشاور میں جب خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے اس بات پہ زور دیا کہ اب آپ سرکاری ملازمتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجئے، بالکل صحیح، اور فنی تعلیم، بینکنگ کی تعلیم، اور اس فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے مختلف شعبے انہوں نے گنوائے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر میں یہ دیکھ لیجئے، فنی تعلیم کے حوالے سے بھی خاصی گفتگو رہی، مثلا اس ایک اسٹوڈیو کی انوائرمنٹ میں۔ وقار صاحب کالر ہیں، کالر کے بعد معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی نعمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے۔ السلام علیکم نعمان۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس شو آپ کا دیکھا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ سچ چینل پر اور بھی بہت سے اچھے پروگرامز آتے ہیں دینی ہر طرح کے، تو بس یہی میں نے اپریشیٹ کرنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعمان صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی وقار صاحب کنٹینیو کیجیے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹریس کیا اس بات پہ کہ آپ فنی تعلیم کی طرف آئیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں، اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ کلرک بننے کی بجائے
اس معاشرے کی ترقی کے دھارے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے صرف ایک جملہ ہے محترضہ کہ باقی ساری دنیا سے کلر ختم ہو گئے تو ابھی پاکستان سے نہیں ہو گئے، اور قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ ختم ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے ہم ایک اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ میں یہاں موجود ہیں جہاں آپ مجھ سے اور میں آپ سے مخاطب ہوں، مگر ہمارے کیمراز کے پیچھے جو احباب بیٹھے ہیں یہ فنی تعلیم کی بنیاد پر ممکن ہوا ہے کہ اس لائٹس کی وجہ سے، اس سٹیج کی وجہ سے، اوپر پروڈیوسر بیٹھے ہیں سوئچ روم کی وجہ سے، سوئچز کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے جو سیٹلائٹ کی جو اکوپمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہم براہ راست مخاطب ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں جو سپر کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے یا موبائل فونز میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی مائکرو چپس دنیا کے ایک ملک کی صرف ایک فارم بناتی ہے، ہالینڈ کی ایک فارم ہے۔ اور ابھی تازہ ترین صورتحال میں شاید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ نے ہالینڈ پر دباؤ ڈال کر اس فارم کے ذریعے سے پابندی عائد کی ہے کہ وہ چائنا کو مائکرو چپس کی فراہمی معطل کریں، اور چائنا اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اس سطح کی مائکرو چپ حاصل کرنے کے لیے ان کو کچھ سال درکار ہوں گے ریسرچ کے، یعنی یا کسی زمانے میں موبائل فون کی ایک چھوٹا سا ملک ہے فن لینڈ، اس کی بالکل ایسے ہی۔ اب یہ مائکرو چپ جو ہے یہ ایک ارتقائی عمل سے انہوں نے حاصل کی ہے، یعنی آج جس مقام پر وہ پہنچے ہیں اس فنی تعلیم کا آغاز، اس سفر کا آغاز انہوں نے کئی دہائیاں پہلے کیا۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے کالر نے سوال بھی کیا اور جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اثاثوں میں سے بہت بڑا حصہ 6 تعلیمی اداروں کو یعنی انہوں نے بتایا۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ایجوکیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کسی ملک کا مستقبل کیا ہے اس کا فیصلہ صرف اس بات پہ ہوگا کہ اس ملک کا نظام تعلیم کیا ہے۔ بالکل۔ انفارچونیٹلی ہم بحیثیت ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمی ویژن اور تعلیمی پالیسی کو لے کر آگے چلنے میں ناکام رہے ہیں، ورنہ آج پاکستان کے تعلیمی بجٹ کی صورتحال بھی مختلف ہوتی، ورنہ آج پاکستان میں اسکول گوئنگ ایج کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر نہ ہوتے، ورنہ پاکستان میں یہ صورتحال نہ ہوتی جو ہم ان دنوں جی، اور وہ جیسے ہم نے کہا ڈراپ آؤٹ شامل کر لیں تو وہی 3.5 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ جی یہ لیکن بہرحال چلیں ایسا ہے کہ کم از کم ہم گفتگو کر رہے ہیں نا اس پر، اور ہم جب بچوں آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کرتے ہیں اور ہم الٹریسی کی بات کرتے ہیں تو کم از کم بات تو ہو رہی ہے نا۔ وہ کارواں کے وہ جو تھا کہ وہ جو دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو وہ کم از کم نہیں ہے، احساس زیاں ہم میں موجود ہے۔ اور ابھی جو اسکل یونیورسٹی کے حوالے سے اور اسکل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، شاید ہم آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو وقار شاہ جی صاحب فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم نے جہاں آپ نے 3 فیکٹر بتائے تھے نا کہ جو ہمیں شعور دے، ایجوکیشن دے، پھر ہمارے کلچر کے مطابق ہو، اور تیسرا کریکٹر پھر ہمارا اس سے بنے، تو ان 3 چیزوں کو، اور پھر جو بہت خوبصورت ایک فریز انہوں نے قائد اعظم سے لی کہ دنیا کی ترقی کا دار و مدار ایجوکیشن سسٹم پر ہوگا، فرمائیے۔ جی بالکل، میں یہ بات تو اس کا ہم بار بار اعادہ کر ہی رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے تعلیم بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ وہ جو ایک کالر تھیں جنہوں نے ہم سے بات کی تھی کہ ہم اس ویژن کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکے، تو اگر آپ جی بالکل، عائشہ کی کال تھی لاہور سے، عائشہ صاحبہ نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا ہے کہ ویژن از دیئر، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 1911 کی ویژن ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن کمپلسری اینڈ فری، ٹرانسلیٹ ہو گئی پاکستان بننے کے بعد۔ اس وقت پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 25A کمپلسری ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن کو انڈورس کرتی ہے۔ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایسے مواقع دے جس سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب تھوڑا ہمیں مایوسی نظر آتی ہے، لیکن کیونکہ میں ایک استاد ہوں تو میں مایوسی کے ساتھ ساتھ روشن پہلو کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں، کیونکہ اگر ہم مایوسی میں ہی گھرے رہیں گے تو وے فارورڈ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، 1947 سے لے کر آج تک 75 سال گزر گئے،
اگر وہاں پہ کچھ ناکامیاں ہیں تو بہت ساری کامیابیاں اور بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں. تعلیمی نظام بہت بہتر ہوا ہے. پاکستان کی یوتھ کمپیٹ کرتی ہے گلوبل لیول کے اوپر. امریکہ کی یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں, یو کے کی یونیورسٹیز میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, سنگاپور یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں, تو آپ کو بڑی تعداد نظر آتی ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اسی ایجوکیشنل سسٹم کی پروڈکٹ ہیں. بلکہ ایک بڑا مشہور فریز ہے کہ پاکستان کے ٹاٹ کے اسکولوں سے نکلے ہوئے بچوں نے نوبل انعام لیے ہیں. ایسا ہی ہے. اب تھوڑی سی کمی کہاں پر ہے؟ کمی یہاں پر ہے کہ جیسے کہ ابھی میرے ساتھ جو کالگ بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی صحیح نشاندہی کی کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس میں تعلیم کا حصہ کتنا ہے. گورنمنٹ کے پارٹ پہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم کا حصہ بجٹ میں بڑھا دیں, اور ہمارے پارٹ پہ یہ ہونا چاہیے. اور بہت ساری انسٹیٹیوشنز لائک فار ایگزامپل میں جس ادارے سے ہوں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں, تو ہم تو جی تعلیم کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاص سیکشن آف سوسائٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو مارجنلائزڈ سیکشن کی سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں, مڈل سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک تعلیم دے رہے ہیں, اسکالرشپس ہیں, ووکیشنل ایجوکیشن بھی ہے, اسکل ایجوکیشن بھی ہے, ڈسٹنس لرننگ موڈ کو چلاتے ہوئے, فارمل موڈ کو چلاتے ہوئے, بلینڈڈ موڈ کو چلاتے ہوئے, ہر میڈیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی اس ویژن سے دور ہیں یا اس کو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن اس لیول تک نہیں جا رہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو ایک تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ری اورینٹلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جائیں. دوسری بات آپ نے کی کیریکٹر بلڈنگ, اکانومی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. دیکھیں جی اس وقت جو چیلنجز ہیں نا ہمارے, میں سمجھتی ہوں کہ صرف اور صرف وہ اکانومی از ناٹ دی چیلنج. یہ جو رویے ہیں جس میں ہم شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. تو جناح کی جو ویژن کیریکٹر بلڈنگ ہے, میں آج کے حساب سے اگر اس کو ریلیٹ کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک متوازن سوچ, اور بجائے اس کے کہ استاد یہ بتا دے کہ تم نے کیا سوچنا ہے, اس کو یہ بتا دے کہ تم نے کس طرح سوچنا ہے, اور وہ راستے کی سمت متعین کر دے. پھر آپ اسٹوڈنٹ کے اوپر چھوڑ دیں وہ کیسے پڑھتا ہے, سوچتا ہے, اور وہ اپنی منزل آگے جاتا ہے. میرا خیال ہے اسی بات پہ کو وقار شاہی صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کریکٹر اور قائد اعظم کے تعلیمی ویژن کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں. دیکھیے میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارا پرابلم یہ ہے, ابھی میں دوران گفتگو بھی یہ سوچ رہا تھا, جناح لائبریری کا آغاز کرتے ہوئے قائد اعظم نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ کی واحد ترجیح اس وقت مطالعہ کرنا ہونی چاہیے. پھر فرمایا مطالعہ, مطالعہ اور مطالعہ. اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جو آپ نے تربیت کے حوالے سے کہی. جی. اور جو دونوں باتیں یہاں پہ آ کے آپس میں یکجا ہو جاتی ہیں, جو آپ نے فرمایا کہ ایک صدی آگے تک وہ دیکھ رہے تھے. آج کے جدید دور میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پہ آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ تعلیم تک رسائی اور صحت کی سہولیات تک رسائی, اور اسی طرح دوسری بہت ساری سہولیات تک رسائی, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو ہیلتھ, رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو ایکسپریشن, یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے اقوام متحدہ نے قرار دی ہیں. اور ان بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اس وقت بھی بشمول پاکستان ہمیں طبقاتی تقسیم دکھائی دیتی ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے کالر نے بھی ذکر کیا کہ ہم اس وقت تک ایک متفقہ اکراس دا بورڈ ایک تعلیمی نظام بھی نہیں لا سکے. یعنی مارجنلائزڈ گروپس ہمارے ہاں موجود ہیں, چاہے وہ زبان کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ غربت کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ علاقے کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ نسل کی بنیاد پہ ہوں, اگرچہ کم ہیں لیکن لوگوں کو تعلیمی نظام تک برابر کی رسائی مکمل طور پر حاصل کرنے میں شاید ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اب اس میں تربیت کا پہلو دیکھیے اور ویژن کا پہلو دیکھیے. قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی میں طلباء سے خطاب کر رہے تھے, اور طلباء سے خطاب کرنے کے دوران اب آپ یہ دیکھیے ایک تعلیمی ادارے میں مسلم طلباء سے وہ خطاب کر رہے ہیں, اور وہ مسلم طلباء کو ایک اتنا بڑا لیڈر ایک خاص پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے آؤٹ آف دا باکس بات کی طرف لے جاتے ہیں. اور وہ بات کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو کوٹ کر کے سنانا چاہتا ہوں. آپ نے اسی گفتگو کے دوران جو آپ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ کر رہے تھے بمبئی میں,
आपने पंजाब बाल्मीक अछूत फेडरेशन लुधियाना के हवाले से एक बात की और आपने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ आपके फ़िरके के मफादात को हरगिज़ फरामोश नहीं करूँगा। आप में से जो लोग हमारे पाकिस्तान में रहते होंगे उनके साथ इंसानी मसावात की बुनियाद पर बराबरी का सलूक किया जाएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक महज़ब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बल्कि यही तालीमात हमारी मजहबी तालीमात का तकाजा भी हैं। यानी आप ये देखिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंसानी मसावात और बराबरी के बुनियादी हकूक़ की तरबियत कर रहे हैं तलबा की, कि इंसान को मज़हब की बुनियाद पर, उसके फ़िरके की बुनियाद पर, उसकी ज़ुबान की और इलाके की बुनियाद पर, उसकी नस्ल की बुनियाद पर तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से दूर रखा नहीं जा सकता। तो ये वो बुनियादी विज़न है जो हमें लेके आगे चलना है और इस पे ही हमें मंजिल को हासिल करना है। और ये जदीद दुनिया का वो हक़ है जो जदीद दुनिया ने बहुत बाद में आके कवानीन की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया। मोहम्मद अली जिन्ना इसको बहुत पहले देख रहे थे। जी डॉक्टर साहिबा, जो अभी आप दोनों शख्सियात और उससे पहले वाइस चांसलर साहब ने भी कायदे आज़म की बहुत से कोर्स, बहुत सी फ्रेजेस, बहुत से इक़्तिबासात पेश किए, उनमें ये इस विजन को हासिल करने के लिए जो बुनियादी किरदार तो इदारे अदा करते हैं ना, फिर तालीमी इदारे हों, पॉलिसी मेकिंग इदारे हों, फिर उनके अंडर जो है इम्प्लीमेंटेशन के इदारे हों, और फिर स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हों। क्या आप दोनों शख्सियात से मेरा सवाल होगा कि आप समझती हैं कि उस तरह के इदारे पाकिस्तान में कायम हो रहे हैं कि जो एजुकेशनल वर्क फोर्स जो है उनकी भी तरबियत करे और फिर जो इस मुआशरे की ज़रूरत है जो तालीम, वो जो है बच्चों को और यंग जनरेशन को इम्पार्ट करे? आबिदी साहब, मैं ये समझती हूँ कि इदारे मौजूद हैं, विज़न मौजूद है, उनके ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से काम होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और दोनों शख्सियात से मेरा होगा। वक्फे के बाद आएंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, उस पर भरपूर अंदाज में आपका जवाब। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। जी अब्दी साहब, आखिरी सेगमेंट है। जी, वो मैं बात कर रहा था कि तालीम और कायदे आज़म के विजन को हासिल करने के लिए क्या इदारे मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही थी कि इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनको ज़्यादा शायद प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम तो सीधा सीधा ये देखते हैं, और हमारा काम, और ख़ास तौर पर हम एंकर्स की बात होती है, हम तो मसाइल को आइडेंटिफाई कर देते हैं। हमारा काम ये है कि मुआशरे की कमियां और मसाइल को हम आइडेंटिफाई कर दें, और जो हम क्या कर सकते हैं तजावीज़ दे दें। कि जब हम कहते हैं 2.5 करोड़ से 3.5 और 4 करोड़ अगर प्राइमरी के ड्रॉप आउट हम शामिल कर लें, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जब हम ये कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में या मैन्युफैक्चरिंग में हम सब ये बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद जो भी वैल्यू एडिड चीज़ें बनती हैं, रॉ मटेरियल में जो वैल्यू ऐड होती है वो भी कहीं बाहर होती है और फिर इधर आती है। ये चीज़ें जब हम देख रहे हैं तो फिर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं तालीमी निज़ाम में, और प्रैक्टिकली उसमें उसको हमें ठीक करना है फौरी तौर पर। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कमियां हर निज़ाम में होती हैं और यकीनन तालीमी निज़ाम में भी हैं। उन कमियों को सबसे पहली बात तो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग में हैं। बातों की हद तक तो कह रहे होते हैं कमियां मौजूद हैं, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ डिनाइल है बैक इन देयर माइंड्स, वो उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करती। मैं अगेन बात करूँगी उस तालीमी इदारे की जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। हमारी जो क्लाइंटल है जी वो ज़रा मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू बाकी फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की। हम डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने तौर पर भी ये इनिशिएटिव लेते हैं कि वो जगह जहाँ पे बाकायदा स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं,
ہم وہاں پر جا کر ایک مہینے 1.5 مہینے 40-50 ڈیز کے کیمپس لگاتے ہیں. وہ بچیاں، وہ خواتین، ایون بزرگ شہری کی بھی اگر میں بات کروں تو ان تمام کو جو بیسک لٹریسی ہے 1-2 مہینے کے اندر آپ ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم روزانہ وہاں پہ کلاسز کرتے ہیں، کتابیں جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور بائی 2-3 منتھس جب ہمارا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں کے 100-200 اس دیہی آبادی کے رہنے والے گھروں میں خاص طور پہ خواتین ہمارا ٹارگیٹ ہوتی ہیں، وہ سینسٹائزڈ ہو جاتی ہیں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں. وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں. لائک فار ایگزامپل وہ کپڑے سیتی تھیں، اب وہ رجسٹر میں لکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ میں نے اتنی انکم جنریٹ کی ہے اور میں اپنی انکم کو اس طرح سے استعمال کر کے مزید اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتی ہوں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس میں نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو اگر ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن یہ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی ویژن آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر میں تھوڑا اوپر چلی جاؤں منسٹری لیول کے اوپر، باقی انسٹیٹیوشنز کے لیول کے اوپر، تو وہاں پہ ہمیں یہ تھوڑی سی کمی نظر ضرور آتی ہے کہ ہماری ترجیح تعلیم شاید اس طرح سے نہیں ہے. ہم نے کچھ اور اہداف ایز اے ریاست اپنے لیے مقرر کر لیے ہیں اور ہماری انویسٹمنٹ اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. تھوڑا سا اس کو ریشفل کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بہترین دماغ موجود ہیں، ان کے پاس بہت اچھی پالیسیز ہیں، ان کو سنیں، بات کرنے کا موقع دیں اور ان کی تعلیمی صلاحیتوں سے، ان کی ویژن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں پالیسی سازی کی طرف جانا چاہیے. لائک فار ایگزامپل ایک کتاب ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی پچھلے دنوں، شاہد صدیقی صاحب کی کتاب ہے ایجوکیشنل پالیسیز ان پاکستان. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جی پالیسیز، ہسٹری اینڈ پالیٹکس، یہ اس کا سب ٹائٹل ہے. تو ایجوکیشنل پالیسیز دیئر، a long history is there, but most of the time ہم اس کو پالیٹکس کی نظر کر دیتے ہیں. تو we need to focus on what is our objective and how do we need to achieve that objective. جی بہت آپ نے صحیح بات کی. یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اس جو ہماری 75 سالہ تاریخ ہے کہ کسی بھی شعبے میں اور خاص طور پر تعلیم میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب کوئی ایسے منسٹر آتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ویژن رکھتے ہیں اور ان کا عزم ہوتا ہے تو اس چھوٹے سے دور میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی. وقار شیرازی صاحب، جو پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے وہ اس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہم بات کریں یا منسٹری کی بات کریں یا ایون جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر لیول پہ بات کریں کہ جب کوئی اچھے سنجیدہ لوگ آتے ہیں تو بہت کام ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمارا مسئلہ کنٹینیو، جو پہلا مسئلہ تو وہی جو آپ دونوں شخصیات نے فرما دیا کہ تعلیم ترجیح نہیں ہے اس طریقے سے. یہ عام طور پر تو یہ بہت جگہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جب منسٹریاں بڑھتی ہیں تو تعلیم آخر میں رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ کون لے گا، تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. تو لیکن جب بھی اچھے لوگ آئے تو کام ہوا بہت. تو اس کا مطلب ہے کہ فنڈنگ یعنی پیسے کے لحاظ سے ترجیح تعلیم کو اور ہیلتھ کو، دونوں کو، یعنی سوشل سیکٹر کو، اور کنٹینیوٹی، یہ دو چیزیں چاہیے ہمیں. ایک تو ہمارا قومی مزاج ہے جس میں کہ ہم خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بغیر محنت کے زندگی کی بہترین چیزیں، یہ جو ابھی آپ وقفے میں بتا رہے تھے کہ خود قائد اعظم نے بھی ایک جگہ کہا، اور یہ جو میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں یہ میں کوٹ کر رہا ہوں باقاعدہ، جی کہ ہم لوگ جو ہیں، جی انہوں نے ایک انجمن اسلامیہ کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر محنت کے چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کی بہترین چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اس عادت کو بدلیے اور یاد رکھیے کہ مسلسل اور مستقل محنت کے بغیر زندگی میں ترقی اور زندگی میں اچھے مقام اور اچھی اشیاء کا حصول ممکن نہیں. اور خود قائد اعظم اس کے مثال ہیں، خود قائد اعظم شروع میں کس مشکل سے وہ گزرے، کتنا ہارڈ ورک کیا، لیکن پھر وہ ایسے لائر بنے کہ جب ہم ان کی ول دیکھتے ہیں تو میں تو حیران ہوتا ہوں. اس دور میں اتنا بڑا بنگلہ ایکڑز پہ پھیلا ہوا بامبے میں، پھر کراچی میں، پھر ان کے ایسیٹس، اور وہ اس طرح اپنی ول میں ان کو بانٹتے ہیں کہ 6 اداروں کو دیتے ہیں. اچھا پھر یہ تھوڑی سی غلط فہمی وہ ول کے بارے میں بعض اوقات ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے اپنے ریلیٹیوز کو اگنور کیا. ایسا نہیں ہے. فاطمہ جناح کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے بھی انہوں نے، اور یہ بہن بھائی تھے نا، ان کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک حصہ انہوں نے
رکھا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ریلیٹیوز کو. جی یعنی صرف اسی بات پہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی ذاتی اور اخلاقی ذمہ داری اپنے ذاتی رشتہ داری کے حوالے سے نبھائی، لیکن وہ یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ بحیثیت قومی لیڈر ان کا جو رول ہے اس کے حوالے سے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے احساسوں کا ایک بڑا حصہ قوم کی طرف براہ راست واپس جانا تو آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ محنت کے بغیر کچھ، تو وہ خود اس کی ایک مثال تھی. اچھا اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ آپ کے اور میرے اور ہم تمام پارٹیسپینٹس کے نزدیک ایک بڑا لیڈر کیا ہوتا ہے. میرے نزدیک ایک بڑا لیڈر نہ صرف وہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے وقتوں کا تخمینہ اور اندازہ لگائے، بلکہ اس کا ہاتھ معاشرے کی نبض پہ بھی ہونا چاہیے. اور ابھی جو آپ نے گفتگو کی کہ ہم اس ارتقائی عمل میں کیوں پیچھے رہ گئے، تو اس پر خود قائد اعظم محمد علی جناح کی گفتگو موجود ہے. آپ سندھ مدرسۃ الاسلام سے خطاب کرنے کے لیے آئے اور یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ادارے چند لوگوں کی مساعی یعنی کوشش سے بن جاتے ہیں، مگر ان کی ترقی، ان کی نشو و نما اور ان کا ارتقاء ایک مسلسل عمل ہے. اور یہ عمل وہ لوگ سر انجام دیتے ہیں جو ابتدائی طور پر ان لوگوں کے ہم جلو ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ یا ان کے مصاحبین میں سے یا ان کے اقتداء کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں جنہوں نے ان اداروں کا آغاز کیا ہوتا ہے. یہ بہت ایک نزاکت والی بات ہے. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اداروں کا آغاز تو بڑی شخصیات کرتی ہیں، مگر ان بڑی شخصیات کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آنے والی شخصیات کی تربیت یوں کر کے جائیں کہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل سکیں اور اس کے ارتقائی مراحل کو آگے کی طرف پہنچا سکیں. اب جو ہمارے ساتھ ہوا، یعنی اتنے بڑے ویژن کے بعد ہم اس سمت موو نہیں کر سکے، وہ بنیادی طور پر یہ مسنگ لنک تھا. ابھی گفتگو ہوئی کہ ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری آئندہ نسل وہاں نہیں پہنچ سکی تو اس میں شاید کسی حد تک وقار شیرازی کا، ڈاکٹر صاحبہ کا اور اظہر عابدی صاحب کا بھی ایک رول ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو کتاب سے، تعلیم سے، ڈائیورسٹی آف نالج سے روشناس نہیں کرا سکا تو وہ کمزور لنک میں تھا، سب سے کمزور کڑی میں تھا کہ میں وہ جو میراث تھی جو مجھے نسلوں سے مل رہی تھی وہ میں آگے تک منتقل نہیں کر سکا. سو ہمیں بیٹھ کے ریویو کرنا ہوگا. میں پالیسی کے حوالے سے تو یہ اوور سمپلیفیکیشن ہوگی کہ کوئی بہت اچھی سجیشنز دے سکوں، لیکن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یعنی نئی نسل کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. مطالعہ کیجئے. ابھی میرے پاس اس وقت خود ان کی حیات کے حوالے سے ایک کتاب موجود ہے، آپ چاہیں تو میں کیمرے میں دکھا سکتا ہوں. یہ ان کی جو ہے اولین جو ان کے سوانح عمری لکھی گئی، ہیکٹر بولتھو کی یہ کتاب ہے، حیات قائد اعظم. کم از کم اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنی بڑی شخصیت تھے، زندگی انہوں نے کیسی گزاری اور کیسے ایک بڑے لیڈر بننے تک کا مقام کس محنت اور جد و جہد سے، پہم اور مسلسل جد و جہد سے انہوں نے حاصل کیا. جی یہ آپ نے جو ایک کتاب بتائی یہ مستند ترین کتابوں میں ہے جو خود گورنمنٹ آف پاکستان کی رہنمائی کے ساتھ لکھی گئی. اور دوسری مستند ترین کتاب پھر وہ اسٹینلے والپرٹ کی ہے، جناح آف پاکستان. میرا خیال ہے یہ دو کتابیں اگر پڑھ لی جائیں تو قائد اعظم کس طرح سے نوجوان نسل کو اور پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے وہ ہمیں بالکل معلوم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس اب 5-6 منٹ ہیں، لیکن بہرحال یہ منٹ بھی میسیج دینے کے لیے بہت ہیں. قائد اعظم کی ویژن کے مطابق تعلیم، اس کی پالیسی، اس کی امپلیمنٹیشن، مستقبل آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ دونوں شخصیات سے یہ سوال ہوگا. جی میں تو جی کیونکہ ایک استاد ہوں اور شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں، تو میں تو باوجود اس کی کوئی کوتاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، میں روشن پہلو کی طرف دیکھنا ذرا زیادہ آپٹ کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم کی ایک چھوٹا سا کوٹ ہے، اگر میں وہ پڑھ سکوں ایگزیکٹلی، تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اپنی ویژن کو کس طرح سے لے کر آگے جا سکتے ہیں. اپریل 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب فرماتے ہیں ایڈورڈ کالج میں، اور اس کے بعد اس سے پہلے 1947 سپٹمبر میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور اس کے پوٹینشیل کے اوپر جناح صاحب بات کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کوٹ فنڈز آر نو ڈاؤٹ نیسیسری فار ڈیولپمنٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نیشنل گروتھ اینڈ ری جنریشن ڈو ناٹ ڈپینڈز آن فنڈز الون. ضروری ہے
لیکن یعنی فنڈز کی ایلوکیشن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں کم ہے تو وہ بہت ضروری ہے، لیکن صرف یہی ضروری نہیں ہے، صرف وہ ضروری نہیں ہے. It is the human toil that makes for the prosperity of a people, and I have no doubt, Jinnah صاحب فرما رہے ہیں, I have no doubt that we have in Pakistan a nation of industrious and determined people whose past traditions have already distinguished them in the field of human achievements. So strength, potential ہمارے اندر موجود ہے. اگر آپ بلکہ قائد اعظم نے کہا تاریخ یہ ثابت کرتی ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کر جو ہیں وہ ایک بہت ممتاز مقام تاریخ میں رکھتے ہیں، اور وہ اگر جو اسلام نے ٹرانسفر کی ہے نالج آگے، اگر وہ لنک مس ہو جائے تو یونانی ترقی اور اس کے بعد پھر ماڈرن ایج، اس کے درمیان وہ مسنگ لنک ہو تو دنیا وہاں ہوتی نہ جہاں آج ہے. قائد اعظم نے ایگزیکٹلی اس کی بات وہ، اور اس میں بھی وہ خاص طور پہ ہی از لیئنگ اسٹریس آن اس دی پاکستانیز دی مسلمس. تو میرا خیال ہے وہی پیغام ہے، اپنی صلاحیت کو پہچانیے اور اس کو پالش کریں، بہت آگے راستہ. جی ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے آپ کے لیے. جی عابدی صاحب، بنیادی طور پر ہم اس ملک میں اب جیسا کہ میں بھی ایک جامعہ جب میں ان دنوں پڑھا رہا ہوں تو مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے. تبدیلی ہے، یعنی وہ سٹیریوٹائپ جو رویہ تھا سرکاری ملازمت اور ڈاکٹر اور انجینئر بننے والا، وہ کسی حد تک وہ بیانیہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور نوجوان نئے نئے شعبوں کی طرف آ رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے اور وہ جو بڑی خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ہم نہ صرف تعلیمی نظام میں پیچھے ہیں، مگر جو ہمارے پاس اس نسبتاً پسماندہ نظام کے باوجود جو بڑے ذہن طالب علموں میں سے سامنے آتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے. یعنی پاکستان کے قابل ترین لوگ بیرون ملک جا کے نوکری کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. ہمارا ایک قومی مزاج ہے جس کے تحت ہم نے یہاں کام کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی. یعنی ہم بھیک مانگنے والے کو تو بہت پیسے دے دیتے ہیں اور اس ملک میں بہت بڑے پیمانے پہ چیریٹی کی جاتی ہے، مگر ہم کسی نوجوان کو نیا کاروبار کرنے کے لیے، نئی نوکری کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے. ہمارا وقت ختم ہو گیا، آپ بس آخری جملہ بول دیجئے. آخری جملہ یہ ہے کہ ہمیں پالیسی کے حوالے سے یہاں جاب کریشن کرنی ہوگی تاکہ پاکستان سے برین ڈرین نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں بھی پڑھ رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان سے کوئی 7-8 لاکھ لوگ باہر گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے 7-8 لاکھ لوگوں کا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. جی بہت شکریہ ہم مہمانوں کا وقت دینے کا. ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ اور کچھ اور معزز شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.